اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا سوچ رہے ہیں تو گیسٹ پوسٹنگ ایک زبردست طریقہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم اسی موضوع کو قدم با قدم سمجھیں گے، بالکل آسان طریقے سے، تاکہ کوئی بھی اپنا سفر شروع کر سکے۔ تو چلیں اس کا پورا طریقہ کار جانتے ہیں۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، اور یہ پوری بات اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہے۔ ہم ایک ایسے عمل کو جو بظاہر پیچیدہ لگتا ہے ایک سیدھے سادے راستے میں بدل دیں گے۔ تو یہ رہا ہمارے آج کے سفر کا نقشہ۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ آخر گیسٹ پوسٹنگ ہے کیا، پھر اس کا 5 قدموں والا روڈ میپ دیکھیں گے، اس کے بعد صحیح جگہ ڈھونڈنا سیکھیں گے، ایک مؤثر پیغام کیسے تیار کرنا ہے یہ جانیں گے، اور آخر میں سارے ضروری اقدامات مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ جاننا ضروری ہے کہ گیسٹ پوسٹنگ آخر ہے کیا۔ کسی بھی سفر پر نکلنے سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، سیدھے سادھے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور کے بلاگ پر ایک مہمان لکھاری کے طور پر اپنی تحریر شائع کرواتے ہیں، اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کے لیے فائدے کا سودا ہے۔ لکھنے والے کو نئے پڑھنے والے ملتے ہیں، اور جس کا بلاگ ہے اسے ایک معیاری تحریر مل جاتی ہے۔ تو وہ کون سے 5 مراحل ہیں جن سے گزر کر کامیابی مل سکتی ہے؟ ہر قدم کی گہرائی میں جانے سے پہلے آئیے ایک نظر میں پورا روڈ میپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 5 اہم پڑاؤ: صحیح بلاگ ڈھونڈنا، بہترین آئیڈیاز سوچنا، ایک ایسی پچ لکھنا جسے کوئی منع نہ کر سکے، بہترین پوسٹ تیار کرنا، اور آخر میں اسے لوگوں تک پہنچانا۔ ہم ان سب پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلا اور شاید سب سے اہم قدم یہ جاننا ہے کہ آپ لکھنا کہاں چاہتے ہیں۔ صحیح پلیٹ فارم کا انتخاب آدھی کامیابی ہے۔ بلاگ کا انتخاب کرتے وقت صرف یہ مت دیکھیں کہ اس پر کتنے لوگ آتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہاں کے پڑھنے والے آپ کے موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے مواد اور بلاگ کے سامعین میں مطابقت ہے تو کامیابی کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، جب آپ کو صحیح جگہ مل جائے تو اب باری آتی تیاری کی۔ ایک بہترین آئیڈیا اور ایک زبردست پچ، یہی وہ چابی ہے جو آپ کے لیے دروازہ کھولے گی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اپنے آئیڈیاز کو اس بلاگ کے پڑھنے والوں کے لیے بنائیں۔ خود سے پوچھیں، ان لوگوں کا کیا مسئلہ ہے جسے میں حل کر سکتا ہوں، یا انہیں کس بارے میں جاننے کا شوق ہوگا۔ یہاں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا نہیں۔ ایک عام سے پیغام کے بجائے ایک ذاتی اور بامقصد پچ بھیجیں جس سے لگے کہ آپ نے واقعی محنت کی ہے اور آپ ان کے پڑھنے والوں کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ چلیں اب اصل کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی پچ کا قبول ہو جانا منزل نہیں بلکہ سفر کا آغاز ہے۔ لکھتے وقت معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ میزبان بلاگ کی تمام ہدایات پر عمل کریں اور ایسی تحریر دیں جو ان کے پڑھنے والوں کے لیے واقعی مفید ثابت ہو۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، آپ کی پوسٹ شائع ہونے کے بعد کی کوششیں ہی اصل میں تعلقات بناتی ہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ 3 کام ضرور کریں۔ اپنی پوسٹ کو اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں، پڑھنے والوں کے تبصروں کا جواب دیں، اور ایڈیٹر کا شکریہ ادا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ اس سے آپ کا ایک بہت اچھا تاثر قائم ہوتا ہے۔ تو اس پورے روڈ میپ پر محنت کرنے کا اصل فائدہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ گیسٹ پوسٹنگ سے آپ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ گیسٹ پوسٹنگ صرف لکھنے کا نام نہیں ہے، یہ آپ کو اپنی فیلڈ میں ایک ماہر کے طور پر قائم کرتی ہے، نئے لوگوں تک آپ کی بات پہنچاتی ہے، آپ کی ویب سائٹ کے لیے بیک لنکس بناتی ہے، اور آپ کو اپنی انڈسٹری کے دوسرے لوگوں سے جوڑتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھیں، کہیں نہ کہیں ایسے پڑھنے والے ضرور موجود ہیں جنہیں آپ کے علم اور تجربے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بس پہلا قدم اٹھانا ہے۔